اللہم صلی علی محمد و آل محمد و جل فرج آل محمد۔ تمام مومنین و سامعین السلام علیکم۔ بعد السلام، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جو نہایت ہی فاسق و فاجر اور زانی اور قمار باز انسان تھا۔ Hey اور there. اس فاسق و Subscribe to فاجر my و زانی channel اور شراب and خور also press this bell icon. انسان کو محمد و آل محمد کے فضل و کرم سے اس کے گناہان صغائر و کبائر کیسے بخش دیے گئے، تو ملاحظہ فرمائیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بغداد میں ایک مرد فاسق و فاجر شراب خور زانی قمار باز تھا کہ اس نے اپنی تمام زندگی افعال کبیہ اور کردار شنیہ میں بسر کی تھی، اور مال و منال دنیاوی سے بہرہ وافر رکھتا تھا۔ جب اس کی عمر جوانی سے ڈھل کر بڑھاپے میں چلی گئی اور اس کو محسوس ہوا کہ اب میرا وقت آخرت شروع ہو گیا ہے اور میں مرنے والا ہوں، تو اس نے اپنے اہل و عیال سے وصیت کی کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے غسل و کفن دے کر نجف اشرف کی پاک سرزمین پر دفن کر دینا، کہ شاید اس جائے عظیم کے صدقے میں، اس امیر عرب کی عظمت کے صدقے میں بخشا جاؤں اور میرے تمام گناہان صغائر و کبائر معاف کر دیے جائیں، اور اللہ پاک کی ذات اس ذات امیر مومنین امام المتقین سرکار علی بن ابی طالب کے توسل و تصدق سے میں بخشا جاؤں۔ غر جب وہ شخص مر گیا تو اس کے اقربا نے حسب وصیت جو اس نے کی تھی اس کا تابوت اٹھا کر نجف اشرف کو لے چلے۔ اس شب کو سرکار علی بادشاہ خواب پاک میں آئے، اور خدام جتنے بھی سرکار کے روضہ اقدس کے حضور رہتے تھے، سرکار کی خدمت کرتے تھے، خاک روبی کرتے تھے، سرکار امیر کائنات نے ان کو خواب میں بتایا کہ صبح کو ایک مرد فاسق و فاجر کا تابوت یہاں آئے گا جس کے گناہان ریگے بیابان اور برگے درختان اور قطرہ ہائے باران سے بھی افزوں تر ہیں، تو اس تابوت کو سرزمین نجف میں مت دفن کرنا، اور اس کے دفن کرنے میں مانے آنا۔ جب صبح ہوئی تو سب خدام جو سرکار علی بادشاہ کے روضہ اختر کے مجاور تھے، خاکروب تھے، خدمت گزار تھے، وہ اکٹھے ہوئے تو سبھی نے ایک دوسرے کو وہی خواب سنایا جو سرکار علی بادشاہ سبھی کے خواب میں آئے تھے اور جو حکم پاک ان کو دیا تھا۔ تو سبھی نے اکٹھے ہو کر، کسی کے ہاتھوں میں چوب تھی، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھے، کسی کے ہاتھ میں جو ہے کنکر تھے، سبھی مستعد ہوئے کہ ہم نے اس فاسق و فاجر کو یہاں پر دفن نہیں ہونے دینا۔ اتفاقاً اس روز جس روز جنازہ وہاں پر آنا تھا اور سرکار علی بادشاہ نے تمام خدام جو سرکار کے حضور پیش ہوا کرتے تھے ان کو خواب میں بتلایا تھا، اس روز اس فاسق و فاجر انسان کا تابوت وہاں نہ آیا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ کیونکہ رات کی تاریکی میں سبھی جنازے وہاں آیا کرتے تھے اور مدفن کیے جاتے تھے، تو رات کی تاریکی کی وجہ سے وہ قبیلہ والے اس فاسق و فاجر کا تابوت لاتے وقت راہ نجف کی طرف جانے کی بجائے راہ کربلا پر چلے گئے، راستہ بھول گئے۔ جب صبح ہوئی تو ان کو پتہ چلا کہ ہم تو راہ نجف کی اختیار کرنے کی بجائے راہ کربلا پر چلے گئے ہیں۔ تو بہرحال دوسری شب جتنے بھی خدام تھے ان کو دوبارہ سرکار علی بادشاہ کی زیارت ہوئی، اور سرکار نے ان کو حکم دیا کہ آئے میرے بارگاہ اطہر کے خداموں، اس انسان کا جس کے متعلق میں نے پچھلی شب کو حکم دیا تھا کہ یہاں پر مت آ کر اس کو دفن کرنا، تو آج میرا حکم یہ ہے کہ اس کو نہایت با کمال و اعزاز و اکرام کے ساتھ اور نہایت عزت و تکریم کے ساتھ لے آؤ، اور ایک ساتھ بھی اس سے دوری مت اختیار کرنا، اور میرے روضہ کے قریب جہاں پر جگہ ملے
وہاں پر اس کو دفنا دینا، تو سبھی خداموں نے عرض کی کہ یا مولا متقیان، کل رات آپ نے ممانعت فرمائی تھی اور آج آپ حکم دے رہے ہیں اور شفقت و مرحمت فرما رہے ہیں، اس شفقت و مرحمت کی کیا وجہ ہے؟ مولا ہمیں اس راز سے آشکار کیجئے۔ تو مولا نے فرمایا کہ کل رات جب وہ اپنے علاقہ سے لے کر اس فاسق فاجر مرد حقیر کا تابوت لے کر چلے، تو وہ دشت کربلا کی طرف جا نکلے اور راہ نجف کو بھول گئے۔ تو وہاں پر آندھی چلی اور اس آندھی میں میرے بیٹے حسین علیہ السلام کی ذریعہ اقدس کے چند کنکر آندھی میں اڑتے ہوئے گرد و غبار کے ساتھ اس کے تابوت پر پڑ گئے۔ تو اللہ پاک کی ذات نے حسین بادشاہ کی برکت و عظمت کی وجہ سے شہنشاہ کی بارگاہ عظیم کے ان گرد و غبار کے ان چند ٹکڑوں کی وجہ سے اس بندہ حقیر کو بخش دیا ہے اور اس کو انعامات و اکرامات عطا کیے ہیں۔ تو میرے بیٹے حسین کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک کی ذات نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یا علی، اس فاسق و کمارزان اور فاجر انسان کو ہم نے بخش دیا ہے، تو نہایت ہی اس کو عظمت و اکرام کے ساتھ آپ اپنی بارگاہ عظیم کے اندر اس گرد اس کو مدفن ہونے دیں۔ تو اس طرح خدام جو جتنے بھی سرکار علی بادشاہ کے حضور میں آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، اس کے استقبال و انتظار میں کھڑے ہو گئے، اور جب شہر سے باہر اس کے آنے کی خبر ہوئی تو سبھی وہاں لپکے اور اس کے تابوت کو تعظیم و تکریم اور احترام کے ساتھ روضہ اقدس کے گرد، جہاں پر اچھی جگہ تھی، وہاں پر اس مرد عظیم کو دفن کر دیا گیا۔ تو محمد و آل محمد کی اس مبدت بری اور عظمت بری اور شان سے اعلیٰ و عرفہ ذات کی وجہ سے اس مرد حقیر کو کربلا پاک کی خاک کے چند ریزوں کی وجہ سے بخش دیا گیا۔ تو مالک کائنات ہمارے بھی گناہان صغیر و کبائر معاف فرمائے اور ہمیں محمد و آل محمد کی معرفت و ولایت و محبت و مودت عطا فرمائے، اور سرکار حسین بادشاہ کا ایک سچا نام لیوا اور عزادار بننے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ ہمیں Hey there. اپنی دعاؤں Subscribe to میں my یاد channel رکھیں۔ and اور also جیسا press کہ this bell icon. فرما رہے ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کی علمی تقاضے کے طور پر مزید آپ کے افہام و تفہیم میں اضافہ فرما سکیں۔ مالک کائنات محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری توفیقات کاملہ میں اضافہ فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔